السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے کچن گارڈن کو خوبصورت کیسے بنانا ہے، اس کو دل نشیں کیسے بنانا ہے، اس کو چار چاند کیسے لگانے ہیں۔ اگر آپ بھائی کے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو بھائی کے چینل کو ذرا سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجیے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ میرے دوستو، آپ نے یہ مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، بہت ہی خاص ہے، بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے کچن گارڈن کو خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں، اس کی دل نشینی میں، دلکشی میں، دل فریبی میں، دل ربائی میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کچن گارڈن میں، اپنے گھر میں سورج مکھی کے بیج لگائیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ، اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں، اس کو لگانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے کون سا بیج لگانا ہے اور یہ کتنے دن کے بعد اس کی جنریشن ہوتی ہے، میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے، یہ میرے گھر کا بیج ہے، الحمدللہ کافی سارا بچوں نے کھا بھی لیا ہے، ابھی بھی پڑا ہے، میں نے ابھی بھی بیگم کو کہا کہ آپ اس کو ذرا بچوں کو کھلائیں اس کو بھون کے۔ تو یہ میرے گھر کا بیج ہے، تو اس کے اندر سے آپ نے ہیلتھی والے بیج لینے ہیں، موٹے تازے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے لیے مٹی تیار کرنی ہے۔ مٹی بہترین ہونی چاہیے، نمدار ہو، زرخیز ہو، نرم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دو طریقے سے لگا سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے اگر زیادہ لگانا ہے تو پھر آپ اس کا چھٹا بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کہ تھوڑا لگانا ہے، کسی گرو بیگ کے اندر لگانا ہے، کسی گملے کے اندر لگانا ہے، یا آپ نے مثال کے طور پر، یہ میں نے لہسن لگا رکھا ہے، پیاز لگا رکھا ہے، لہسن میں نے اس طرف لگا رکھا ہے، تو لہسن کی سائڈوں کے اوپر میں نے یہ سورج مکھی لگا دیتا ہوں۔ میں جب تک سورج مکھی پہ پر اپنے نکالتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اس وقت تک یہ تھوم ہم ہارویسٹ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر لگانا، سائڈوں کے اوپر لگانا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز کے اوپر، بھنڈی، توری یا پالک یا میتھی یا لہسن یا تھوم، اس کی سائڈوں پہ لگا دیں تو یہ بہترین طریقہ۔ یہ جتنی بھی سائڈیں اس کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ کتنے دن کے بعد جنریشن ہوتی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سورج مکھی کے بیج تقریباً 10-15 دن پہلے لگائے تھے، کیونکہ ابھی موسم ذرا کولڈ ہے، ٹھنڈا ہے، موسم کے اندر ذرا بھی نرمائی ہے، تو اس وقت تک آپ یہ 10 سے 15 دن بھی لے سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹے، یہ دیکھیے، یہ بھی اگ رہا ہے۔ تو اگر آپ کے یہاں ٹمپریچر زیادہ ہے، 25-30 کے قریب ہے، تو پھر یہ 4 سے 5 دن کے بعد بھی یہ اگ سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب، اس کو آپ نے پانی کیسے دینا ہے۔ پانی آپ نے اس کو زیادہ نہیں دینا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ نے تجربہ کیا ہو تو اس کا جو نیچے والی جڑیں ہوتی ہیں نا، وہ انتہائی نازک ہوتی ہیں، وہ زیادہ پھیلتی نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ کوشش کریں کہ مٹی اچھی ہونی چاہیے اس کے لیے، اور اس کا جو تنا ہوتا ہے نا، اس کے نیچے آپ نے مٹی ضرور لگانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں یا پانی زیادہ لگ جاتا ہے یا آندھی طوفان آتا ہے، تو پھر یہ سجدے میں یا رکوع میں چلا جاتا ہے، گر بھی جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کی مٹی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ مٹی اس کے اندر بال والی ہو یا مہرا مٹی ہو یا چیکنی مٹی ہو، ریتلی، سب کے اندر یہ ہو جاتا ہے۔ اس کی جنریشن اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو اپنے گھر میں لگائیں گے، انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ جب اس کے پھول کھلتے ہیں، جب آپ ان پھولوں کو دیکھیں گے تو آپ کا چہرہ بھی کھل اٹھے گا، آپ کے چہرے کی رونق کے اندر اضافہ ہوگا، آپ کی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا، آپ کا دل خوش ہوگا، دماغ کے اندر فرحت آئے گی، دماغ خوش ہوگا، دل خوش ہوگا، آپ کے چہرے کی رنگت بدلے گی جناب۔ ان کو دیکھ دیکھ کر آپ خوش ہوں گے، آپ کے بچے بھی خوش ہوں گے، اور اس کا انتہائی بہت ہی فائدے ہیں۔ میں ہر سال یہ لگاتا ہوں جی، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈبہ میرے بچوں نے کافی ماشاءاللہ بیج اس کے کھائے بھی ہیں۔ ابھی بھی میں نے بیگم کو کہا کہ ان کو جناب ذرا بچوں کو کھلائیں۔ تو یہ آپ اس کو توے کے اوپر بھون سکتے ہیں، یا کسی پتیلے کے اندر، یا کسی بھی چیز کے اندر آپ بھون کے اس کو فرائی کر کے اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ غریب لوگوں کا ماڑے بندیاں دا نا، پنجابی دی جاندے ماڑے بندیاں دا چلگوزہ ہے۔ چلگوزہ انتہائی مہنگا ہوتا ہے، ڈرائی فروٹ ہوتی ہے، وہ عام بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، عام بندہ اسے نہیں کھا سکتا۔ تو آپ اپنے گھر میں جناب یہ ضرور لگائیں۔ یہ عام بندے کے لیے جناب اس کا چلگوزے کا کام دیتا ہے۔ اس کے اندر جناب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی آئل بھی بنتا ہے، اس کا گھی بھی بنتا ہے، اور سن فلاور اس کا بہت ہی زبردست بنتا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے وٹامن ہوتے ہیں جو آپ کی سردی کو دور کرتے ہیں، آپ کے نزلہ زکام کو دور کرتے ہیں،
آپ کی جتنی بھی انفیکشن ہوتی ہے یہ اس کو دور کرتے ہیں، اس کے اندر چکنائی بھی ہوتی ہے، تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر آپ یہ فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے کچن گارڈن کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، دل نشیں دل ربا بنانا چاہتے ہیں، دلکش بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کی زیب و زینت کے اندر، اس کی زیبائش آرائش کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے روح کو تسکین دینا چاہتے ہیں، آپ اپنی روح کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھولنا چاہتے ہیں، تو میرے دوست اپنے گھر میں یہ ضرور لگائیے، اپنے کچن گارڈن کا اس کو حصہ بنائیے، اور بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک نہیں بھائی کو اجازت ہے، اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگے تو مہربانی کر کے ساڈے لائک کر دے جے، ساڈے چینل کو سبسکرائب کر دیا جے، بیل آئیکن کو ضرور دبایا دے۔ اگر اچھی لگے تو بھائی صاحب دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے، جو دوست آپ کے شیئر کے ذریعے سے اس کے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ ملیں گے نیکسٹ میں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔